بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ تو کلمہ تو جھوٹا ہے ہمارا کلمہ تو کیا، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، ہم مسلمان صرف اس لیے ہیں کہ ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، انہوں نے ہمیں کلمہ یاد کرا دیا بچپن سے، پھر ہم پڑھتے رہتے ہیں بس۔ اسلام کی حقیقت کو نہ ہمارے بڑوں نے سمجھا، میں یہ نزدیکی جو بڑے ہیں، صدیاں ہو گئیں اس بات کو کہ مسلمان نام کا رہ گیا ہے، صدیاں ہو گئیں اس بات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع منافق کی صفات۔ دیکھیں، منافق کی صفات، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک حدیث آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آیت المنافق ثلاثۃ، اذا وعد اخلف، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ یہ تین صفات اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو یہ خیانت کرے۔ ہم نے تو اس حدیث کا محدود مفہوم کر لیا ہے، اور دین کی جو بھی اصطلاح ہے، یہ بات میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں، یا تو ان اصطلاحات کا مطلب غلط لیا ہوا ہے ہم نے، یا اس کو ہم نے محدود کر لیا ہے، اور اس میں ایک جو حدیث ہے وہ یہ بھی ہے۔ یہ تو ہم نے بس ظاہر تک محدود کر لیا ہے کہ بھئی جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے محدود ہے، لیکن یہ معنی محدود ہے۔ معاملہ تو ہمارا اور اللہ کا ہے۔ اصل میں اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں، ایک وعدہ کیا ہوا ہے۔ ایک وعدہ ہم نے کیا تھا یوم الست، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے وعدہ کیا تھا اللہ سے۔ اللہ نے ہمیں یاد دلایا قرآن میں کہ ہاں، ہم سب نے کہا تھا اے اللہ تعالیٰ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر جب دنیا میں آ کے آپ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اسلام کیا ہے کہ آپ وعدہ کرتے ہیں، اشہدو، میں شہادت دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ آپ، اے اللہ، آپ کے سوا میں کسی کو معبود نہیں بناؤں گا، آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، آپ کے سوا میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ یہ وعدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ میں آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور رسول نمونہ ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رسول اللہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو ہم تو باز نہیں آنے والے۔ تین باتیں ہیں، اور یہ تین صفات ہیں منافق کی، اور ساری ہم میں موجود ہیں۔ کلمہ ہمارا جھوٹا ہے، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، پورا جھوٹ ہے۔ ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنے نفس کے پیروکار ہیں، نفس ہمارا معبود ہے۔ تو بات تو جھوٹی ہو گئی تمہاری کلمے کی۔ تم زبان سے کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی بات مانوں گا میں، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانوں گا، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ اطاعت صرف اللہ کی ہے، اور ہم نے غیر کے آگے سر جھکایا ہوا ہے۔ ہمیں سر جھکانا تھا اللہ کے سامنے،
بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ تو کلمہ تو جھوٹا ہے ہمارا کلمہ تو کیا، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، ہم مسلمان صرف اس لیے ہیں کہ ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، انہوں نے ہمیں کلمہ یاد کرا دیا بچپن سے، پھر ہم پڑھتے رہتے ہیں بس۔ اسلام کی حقیقت کو نہ ہمارے بڑوں نے سمجھا، میں یہ نزدیکی جو بڑے ہیں، صدیاں ہو گئیں اس بات کو کہ مسلمان نام کا رہ گیا ہے، صدیاں ہو گئیں اس بات، تو اس لیے صرف مسلمان ہے۔ کبھی آپ نے کلمہ طیبہ کی حقیقی مطلب کو جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی، نہ پوچھا ہوگا کسی سے۔ ظاہری مطلب ہے، ہم تو اس کلمے کا جو بھی مطلب لیتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، حقیقی مطلب کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جھوٹ بولتے ہیں، کلمہ طیبہ جھوٹا ہے ہمارا، اس کا معنی نہیں جانتے تو آپ سچ اور جھوٹ کی بات ہی نہیں رہی جب آپ کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں جانتے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ معبود ہمارا اللہ نہیں ہے، ہمارا سر غیر کے سامنے جھکا ہے۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، تو ہمارا تو بس نفس کے لیے جی رہے ہیں، اپنی خوشی کے لیے جی رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی ساری خوشیاں، ساری پریشانیاں، ساری امیدیں، سارے منصوبے، ساری امیدیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے داعی قرآن، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے، ذالک مبلغ من العلم۔ تو دیکھیں، پہلی علامت جو ہے وہ منافق کی پہلی علامت جھوٹ بولنا ہے۔ ہماری نماز جھوٹی، ہماری اذان جھوٹی، ہمارا روزہ جھوٹا، ہر چیز دیکھیں، بنیادی طور پہ اگر آپ نے جھوٹ بول دیا تو پھر سارے کام جھوٹے ہوتے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یہ ہماری جو بھی عبادات ہیں یہ تو رسمی ہیں، یہ روایات ہیں، یہ معاشرے کا جبر ہے، یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ اسلام کی حقیقت کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ آج کا مسلمان تو روشن خیال ہے، دنیا کے لیے جیو، ساتھ نماز روزہ کرو، روشن خیالی ہے یہ، اپنی مرضی سے جیو، مزے کرو، مزے اڑاؤ، چرچے کرو۔ اور بہرحال پہلی عمل۔ دوسری علامت کیا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ کلمہ آپ نے پڑھا وہ جھوٹ تھا، وعدہ کیا تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ وعدہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد۔ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، حقیقت میں آپ کا رب اللہ نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہ دوسری علامت ہے منافق کی، جب وہ وعدہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ کیا آپ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تسلیم کرتے ہیں؟ ہمارے تو ذہن میں نہیں ہے۔ کسی بھی لے بین سے پوچھیں کہ بھئی تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے مسلمان سے، تو وہ پہلے آپ کو سر سے اوپر تک دیکھا کہ بھئی یہ کیا سوال کر رہا ہے، نان سینس، میں نے تو اللہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ہر ایک یہ کہے گا، آپ یہ پوچھیں کوئی خاص وعدہ کیا ہے تم نے، کہے گا میں نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا۔ یہ ہمارے حال ہے، یہ ہمارا علم ہے اور یہ ہمارا حال ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دراصل ایک وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، تیرا حکم مانوں گا، تیرے حکم کے سامنے سر جھکاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، اشہدو، میں شہادت دیتا ہوں۔ تو جب یہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اسے امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ زندگی، یہ جسم، ہمارے پاس جو بھی قوتیں ہیں، مال، دولت، حیثیت، جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ جو بھی طاقت ہے
جو بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جو اختیار دیا ہے، جو پوزیشن ہے، ہر ایک کے پاس وہ ایک امانت ہے، اور اس میں آپ نے خیانت نہیں کرنی، جبکہ ہم نے اپنے ہر چیز کا مالک، اپنے آپ کو مالک قرار دے دیا، اور اس میں ہم تصرف کر رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ میرا جسم میری مرضی، یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، 8 مارچ کو جو جلوس نکلتا ہے، یہ صرف عورتوں کی بات نہیں ہے، بچہ ہو، لڑکا، لڑکی، عورت، جوان، بوڑھا، بوڑھی، سب کا ایک نعرہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے جینا ہے۔ میں خود، یعنی میں، آپ دیکھ لیں آپ کی میں کس قدر حاوی ہے۔ میں کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے اور میں نے اس میں تصرف کرنا ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ امانت نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ امانت، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی امانت دی ہے، جو کچھ بھی ہے یہ امانت ہے اللہ کا، آپ کو اس میں اختیار نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اپنی مرضی مت چلاؤ اس میں تمہیں بتاؤں گا، ان علینا للہدی، ہدایت میں تمہیں دوں گا۔ اسلام، دین اسلام مکمل ہدایت ہے۔ اگر آپ اسلام کو نظر انداز کر رہے ہیں، دین اسلام کو، اللہ کے حکم کو کی اہمیت نہیں ہے، رسول اللہ کی تربیت اور تعلیم کی آپ کو اہمیت نہیں ہے، تو آپ خائن ہیں۔ تو تینوں صفات بدرجہ اتم منافق کی آج کے مسلمان میں موجود ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ غور کیجئے، ہم تو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصود واحد دنیا ہے، اور دنیا کی زندگی ہے، بہت بڑی خطا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اتنا بھیناک ہوگا کہ ابھی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے ارادے کو بدلیں، دنیا میں رہنے کے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی وفا کریں، اللہ کی نعمت میں تصرف نہ کریں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم